صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، حضور کے بڑے عاشق تھے۔ جب تک آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لیا کرتے، آپ کو چین نہیں ملتا تھا، آپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ہمیشہ یہی تڑپ رہتی تھی کہ میں جلد سے جلد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں اور اپنے اندر کی آگ کو مٹاؤں۔ جو عشق کی آگ تڑپ رہی ہے اسے میں بجھا دوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی اپنے اندر ایک عظیم خزانہ لیے ہوئے ہے۔ رسول سے جدائی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اگر کبھی رسول کو نہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، آپ کا سکون چلا جاتا تھا۔ ایک روز بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب انداز سے حاضری دیتے ہیں۔ چہرے کا رنگ آپ کا اڑا ہوا ہے، حالت خستہ ہے، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، چہرے سے حزن و ملال پھوٹ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا، صوبان آج تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ آج تمہارا چین کیوں چھینا ہوا ہے؟ آج تم بے قرار کیوں ہو؟ خیریت سے تو ہے، چہرہ اترا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کسی مرض کا شکار نہیں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں، مجھے صرف یہ درد ستا رہا ہے، مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آقا کی زیارت نہیں ہو پاتی۔ جب دیدار کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے دیدار سے اپنی تڑپ کو مٹا لیتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے سکون کو واپس لے آتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مگر میرے آقا، یہاں تو زیارت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے جس سے میں آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کو، آپ کے دل کو، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں اور مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اگر فکر ہے تو فکر یہ ہے کہ آخرت کا خوف مجھے دامن گیر ہے کہ وہاں سرکار انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے۔ خوش نصیبی سے اگر میرے حصے میں جنت آئی تو ادنا مقام پر میں محدود رہوں گا، اگر خدا نہ خواستہ جنت ہی سے محروم کر دیا گیا، اللہ اکبر، تو پھر آقا کی زیارت کی شرف کی کیا صورت ہوگی؟ میں آپ کا دیدار وہاں کس طریقے سے کروں گا؟ دنیا میں تھا تو کوئی نہ کوئی بہانہ ملا کر آپ کا دیدار کر لیا کرتا تھا، کوئی صورت نکل آتی تھی، لیکن وہاں یا رسول اللہ آپ کے دیدار کیسے کروں گا؟ وہاں مجھے تڑپ ہوگی، وہاں میں بے چین ہوں گا، تو یا رسول اللہ آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ دونوں صورتوں میں آپ کی زیارت سے ہمیشہ محرومی رہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی فکر مجھے مبتلا بہشت کیے ہوئے ہے، اسی فکر نے میرے لیے بے چینی بڑھا دی ہے، اسی فکر نے میرے چہرے کا رنگ اڑا دیا ہے، اسی فکر نے حالت میری خستہ کر دی ہے یا رسول اللہ، اسی فکر نے میرا حزن و ملال چھین لیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی فکر میں دبلا ہوتا جا رہا ہوں، اسی فکر کی وجہ سے میں پریشانی میں مبتلا ہوں یا رسول اللہ۔ محبت کے ماروں کی آرزو پوری نہ ہو سکے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق محبت کی یہ آہ باب اجابت تک پہنچتی ہے اور وہاں سے فوراً آواز آتی ہے، وہاں سے پیام مسرت بھی آ گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وَأَحْسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جس پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سرکار نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا یہ پیغام سنایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ساتھ ہو، تمہاری محبت وہاں بھی تمہاری اس محبت میرے ساتھ ہوگی، وہاں بھی تم مجھے دیکھ سکتے ہو، وہاں بھی میرے دیدار سے مشرف ہو سکتے ہو۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی عالم نے آ کر السلام علیکم یا محمد کہا۔ حضور کے ایک جانثار کو جو اس وقت بارگاہ نبوی میں حاضر تھے، یہودی عالم کے انداز خطاب پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اس کو زور سے دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے سنبھل کر وجہ پوچھی تو حضور کے وہ جانثار کڑک کر بولے، تو نے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نے یا محمد کیوں کہا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ وہ بولا، اس میں کیا گناہ تھا؟ میں نے ان کا خاندانی نام لیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے فرمایا، ہاں میرا خاندانی نام محمد ہے، لیکن جب جانثار نام لیا کرتے ہیں آقا کا تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ اس انداز سے پکارتے ہیں، یا محمد نام سے نہیں پکارتے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار جن کو آپ سے اس قدر عقیدت و محبت تھی کہ کسی شخص کے منہ سے اے اللہ کے رسول کی بجائے اے محمد سننا بھی گوارا نہ تھا، یہ حضرت ثوبان مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان تھے، جو یا رسول اللہ کے علاوہ یا محمد گوارا نہیں کرتے تھے کہ عقیدت و محبت میں یہی نام لیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حضرت ابو عبداللہ ثوبان کے حسب اور نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے، اور وہ یمن کے مشہور حمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان تخت و تاج اور طبل علم کا مالک رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا آفت پڑی، ایسی کون سی وجہ ہوئی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیروں کی غلامی اختیار کرنی پڑی۔ اسی حالت میں وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ حضور نے ان کے چہرے پر شرافت اور نجابت کے آثار دیکھے تو آپ کے دریائے کرم جوش میں آ گیا، اور آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، اگر چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ، اور اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو میرے گھر والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان اور وطن پر بارگاہ نبوی کو ترجیح دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اور پھر وہ خلبت و جلبت، سفر و حضر، ہر حالت میں ہمیشہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگرچہ حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے برازائے رغبت آپ کی غلامی اختیار کر لی، اور یوں ہی زندگی بھر دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹتے رہے۔ حضرت ثوبان کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے خاندان میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیم نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جاؤں۔ حضرت ثوبان نہ صرف حضور کے ہر حکم کی تعمیل نہایت مستعدی سے کرتے تھے، بلکہ آپ کے ہر ارشاد کو بھی حرد جان بنا لیتے تھے، اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسی پر عمل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ مسند ابو داود میں ہے، خود انہی سے روایت ہے کہ ایک دن
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کا عہد کرے اور اسے پورا بھی کرے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے اس عہد کی شدت سے پابندی کی، یہاں تک کہ اگر سواری کی حالت میں کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتا تھا تو خود سواری سے اتر کر اسے اٹھا لیتے تھے اور کسی دوسرے کو اس کام کے لیے ہرگز نہ کہتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وعدہ سرکار سے کرتے تھے اسے پورا کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے محبوب ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آقا، لیکن ہم خلاف نظر آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں اپنا نام پیدا کر۔